آج کا یہ سفر میرے لیے شاید ہمیشہ یاد رہنے والا سفر بن گیا۔ میں روز کی طرح گلگت سے ہنزا کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر ہم ڈرائیور روز آتے جاتے ہیں، لیکن آج راستے میں کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ راستے میں اچانک بہت زیادہ ٹریفک نظر آنے لگی۔ میں بار بار آگے بھی دیکھتا، پیچھے بھی دیکھتا اور سوچتا رہا کہ آخر آج ایسا کیا ہوا ہے کہ اس راستے پر اتنا رش ہے۔ سچ کہوں تو مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ میں جس قافلے کے درمیان کھڑا ہوں وہ کسی عام سفر کا قافلہ نہیں، بلکہ ہنزا کے ایک ایسے بیٹے کا آخری سفر ہے جس نے اپنی زندگی میں دنیا کے بلند ترین اور مشکل ترین پہاڑوں کا سامنا کیا۔ میں گاڑی کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قافلے کے سب سے آگے ایمبولنس میں سہیل سخی کا جست خاکی موجود ہے۔ سہیل سخی ہنزا سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نوجوان جس نے اپنے علاقے کے پہاڑوں کو صرف دور سے نہیں دیکھا، بلکہ ان کی بلندیوں تک پہنچ کر پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ انہوں نے K2 ننگا پربت، گاشیپورم 1-2 جیسی مشکل چوٹیوں کو سر کیا اور مئی 2026 میں دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی گنگ جنگا بھی سر کی۔ لیکن زندگی کا سفر کبھی کبھی انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں تمام بلندیاں بھی ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ 30 جولائی کو براڈ پیک پر ایک برفانی تودہ آیا، جس کے بعد 10 کوہ پیما لاپتہ ہو گئے۔ انہوں میں ہنزا کے سہیل سخی بھی شامل تھے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ان کی میت برآمد کی گئی اور آج وہی سہیل سخی اپنے آبائی گاؤں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زندگی میں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جاتے تھے اور آج اپنے آخری سفر پر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ سہیل سخی کے آخری الفاظ کچھ ایسے تھے: اف سردی، بہت سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور یقیناً مجھے اپنے گھر کی روٹی اور چولہے کی بہت یاد آ رہا ہے۔ ہم جیسے تیسے مسافروں کو اتارتے ہوئے اس قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ راستے میں ہنزا مرتضی آباد کے مقام سے ایک جاننے والا ڈرائیور بھی میرے ساتھ گاڑی کے سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنا رش کیوں ہے؟ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کہا خیر علی آباد پہنچ کر پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جب ہم علی آباد پہنچے تو وہاں ایک دوست سے معلوم ہوا کہ یہ رش سہیل سخی کے آخری سفر کی وجہ سے ہے۔ اس وقت دل کو ایک عجیب سا دھچکا لگا۔ جس انسان کو میں ذاتی طور پر شاید اتنا جانتا بھی نہیں تھا، اس کے لیے لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر دل بھر آیا۔ اتنے لوگ، اتنی گاڑیاں اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوا، آج ہزاروں لوگوں کی محبت اپنے ساتھ لیے اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا۔ یہ منظر ایک طرف عزت اور محبت کی نشانی تھی اور دوسری طرف دل کو بہت اداس کر دینے والا بھی تھا۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی پہچان بناتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، کبھی وہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر کار ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس واپس جانا ہی پڑتا ہے۔ سہیل سخی آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی محنت، ان کا حوصلہ اور پہاڑوں سے ان کی بے پناہ محبت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سہیل سخی کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے سفر آخرت کو آسان فرمائے، آمین۔ سہیل سخی کا یہ آخری سفر ہمیں ایک بات ضرور یاد دلاتا ہے: دنیا میں انسان کتنا بھی بلند مقام حاصل کر لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت، محبت اور دعائیں موجود ہوں۔ اور آج ہنزا کے اس سڑک پر اس لمبے قافلے کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ سہیل سخی واقعی اپنے لوگوں کے دلوں میں بہت اونچا مقام بنا کر گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پیار، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پھالو۔